لائق عزت تعظیم و تکریم میرے واجب الاحترام حضرات سامعین کرام، قابل قدر دوستوں اور بھائیوں، آج ہمارا عنوان ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ محفوظ ہے اور قیامت کو یہ سارا کا سارا ہمیں مل جائیں گے۔ اس بارے میں قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کا جو میں نے سہارا لیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ کر لوں، اس کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ کر لوں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ سب کے سب سیب ہے۔ ہمارے کیے کا قیامت کو سزا اور جزا دونوں ملیں گے، یعنی نیکی اور اچائی کا اجر و ثواب ملے گا اور برائی کا پھر سزا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، آسمانوں کو چلائیں گے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین کو آپ چٹیل میدان پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کی منظر کشی فرما رہے ہیں۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، پھر ہم اس دن سب کے سب لوگوں کو جمع کریں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اس جمگٹا میں کوئی ایک بھی ہم سے نہیں رہے گا، سب کے سب، اولین و آخرین، سب کے سب وہاں جمع ہوں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، پھر یہ لوگ صف در صف اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَاكُمْ، ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح کہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ تمہاری تخلیق کی اور تمہاری پیدائش کی۔ بل ظننتم ان لن نجعل لکم موعدا، تم لوگوں نے یہی گمان کیا تھا شاید دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہے، قیامت کا وعدہ نہیں ہے، لیکن یہ دن آئے گا، قیامت ضرور آئے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، پھر نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، جو مجرم لوگ ہوں گے وہ ڈرتے ہوئے دیکھ لیں گے، خوف کرتے ہوئے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا يَقُولُونَ فِيهِ، اس بارے میں وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس ہمارے لیے، ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو، اس نامہ اعمال کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے تو دنیا کے کیے ہوئے میں سے نہ چھوٹے کو چھوڑائے نہ بڑے کو، الا احصاها، سب کو شمار کر کے رکھا ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، انسان نے جو کچھ دنیا میں کیے ہیں، الف تا یا، اے ٹو زیڈ، ووجدوا، وہ پائیں گے، ما عملوا، جو انہوں نے کیے ہیں دنیا میں، حاضرا، موجود۔ ولا یظلم ربک احدا، تمہارا مہربان رب تم سے ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے گناہ نہیں کیا ہے اور وہاں درج ہوگا کہ ظلم ہے، یا یہ ہے کہ ہم میں سے کسی نے نیکی کی ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے اور رب نے نہیں لکھا ہے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ولا یظلم ربک احدا، یہ سب کے سب سیو ہوں گے، محفوظ ہوں گے، انسان اسے پائے گا، دیکھے گا اور پہچان لے گا اور اس کو یاد بھی رہے گا۔
ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب ظالم نہیں ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے الفاظ کا ترجمہ اس طرح کر رہا ہوں، ورنہ تحت لفظ اور لفظ بلفظ یہ ترجمہ نہیں ہے۔ ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی ایک سے بھی ظلم نہیں کرے گا۔ سورۃ جاثیہ کی آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، میرے پیغمبر آپ انہیں فرما دیجئے، اللہ یحییکم ثم یمیتکم، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا فرمایا ہے پھر تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر اس کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر اللہ تبارک و تعالی تم سب کو قیامت کے دن جمع فرمائیں گے، کوئی ایک ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ اور قیامت کا ایسا دن ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کچھ بھی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس دن کے کیفیت سے بے خبر ہے۔ سب کو کیسے جمع فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ملکیت اسی کی ہے، اور یہ بھی تو زمین و آسمان میں رہے ہیں، ایسے جمع نہیں فرما سکیں گے۔ یوم تقوم الساعہ، اس دن قیامت کڑی ہو جائے گی، یعنی قیامت لگ جائے گی۔ یومئذ یخسر المبطلون، اس دن جو باطل لوگ ہوں گے وہ سب کے سب خسارہ والے ہوں، خسارے والے ہوں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، میرے پیغمبر آپ اس دن دیکھ لیں گے کہ ہر ایک کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ آخر یہ اعمال سیب ہے جو بلائے جائیں گے آدمی، یہ ضائع نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا وہ ضائع ہو گئے اور ہوا میں بکھر گئے۔ یہ میرا کہنا بھی سیو ہو رہا ہے اور آپ کا سننا بھی سیو ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن میرا کہنا بھی سامنے آئے گا اور آپ کا سننا بھی سامنے آئے گا۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، آپ ہر ایک کو اس دن گھٹنوں کے بل دیکھیں گے۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، ہر جماعت اپنے اعمال نامہ کی طرف بلائے جائیں گے۔ پھر وہ لوگ کہیں گے ھذا کتابنا ینطق بالحق، یہ ہماری وہ کتاب ہے، یہ ہمارا وہ نامہ اعمال ہے، ینطق بالحق، یہ تو بالکل سچ سچ گفتگو کر رہا ہے، یہ کتاب تو بالکل سچ سچ بتا رہی ہے، نامہ اعمال سچ سچ بتا رہا ہے، جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ اس میں موجود ہے۔ انا کنا نستنسخ، ہم نے تمام کے تمام کو اس میں لکھ دیا ہے۔ ما کنتم تعملون، اے میرے بندو جو کچھ تم کر رہے ہو، عمل کر رہے ہو، یہ سب کے سب اس میں موجود ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، جس نے اچھے اعمال کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی رحمتوں میں جگہ دیں گے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ انکار کریں گے، بدعمالیاں کریں گے، گناہوں میں مبتلا رہیں گے، رب کو راضی نہیں کریں گے، پھر ظاہر ہے ان کے لیے تو جہنم ہے۔ فیصلہ نامہ اعمال پر ہوگا، اندھا دھند نہیں ہوگا، سفارش نہیں چلے گی، وہاں دھوکہ نہیں چلے گا، جو کچھ کیا ہے وہی لکھا ہوا ہے، وہی دیکھ کر فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ سفارش کے لوگ منتخب ہے، لیکن ایسا سفارش نہیں ہوگا جیسا کہ یہاں سفارش ہوتا ہے۔ انبیاء سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، مگر وہاں ایسی سفارش بھی نہیں ہوگی کہ جس کا جی چاہے وہ سفارش کے لیے کھڑے ہو جائے۔ سارا کچھ سیو ہے، سامنے ہے، محفوظ ہے،
اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ سمجھ جائے گا، پڑھ سکے گا، اس کو علم ہوگا، اس کو پتا ہوگا میں نے یہ گناہ زمین کے اس ٹکڑے پر کیا ہے۔ بڑا سخت دن ہوگا، اذا السماء انفطرت، جب آسمان ٹوٹ پھوٹ کر گر جائیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے بکھر جائیں گے، اللہ کا غضب ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، دریا ابل پڑے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر ایک پہچان لے گا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ آسان الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں، کیا بھیجا ہے، کیا چھوڑا ہے، ہر ایک کو پتہ چل جائے گا۔ بڑا افسوس کا مقام ہوگا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے ہمیں فرما رہے ہیں، یا ایھا الانسان، اے میرے بندو، بہت پیار کا لفظ ہے یہ، اے میرے بندو، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے تمہارے مہربان رب سے دھوکہ میں ڈالا؟ یہ نہیں فرمایا کہ جس نے اس غضبناک رب سے تجھے دھوکہ میں ڈالا۔ ممکن ہے وہ غضبناکی کا عالم، کیفیت ہم پر طاری ہو جائے اور ہم کہیں یہ تو غضبناک رب ہے، وہ بہت غصہ والا ہے، اگر ہم اچھے اعمال بھی کریں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے، وہ تو غصہ میں ہے، کیا پتا وہ غصہ میں آ کر ہمارے اچھے اعمال بھی ضائع کر دے۔ نہیں، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے کریم رب سے، رب اس کو کہتے ہیں جو اول تا آخر نشو نما کرے، کھلائے پلائے، ہر موقع پر خیال کرے، رب اس ذات کو کہتے ہیں۔ کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو خود نہ کھائے اور دوسروں کو کھلائے۔ اور رب کی یہی صفت ہے، وہ کھاتا کچھ نہیں اور کھلاتا بھی ہے۔ بھلا ایسے احسان مند کا بھی کوئی نافرمانی کر سکتا ہے جو ہر موڑ پر خیال رکھے، ہر مقام پر خیال رکھے، پرورش از اول تا آخر کرے اور خود نہ کھائے ہمیں کھلائے، پھر بھی ہم دھوکہ میں پڑ جائے؟ الذی خلقک، وہ کریم رب وہ ہے جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ محنت کسی اور نے کی ہے، نتیجہ وہ اٹھا رہا ہے، نہیں، اس نے پیدا کیا ہے۔ فسواک فعدلک، ٹھیک بھی کر دیا اور برابر کر دیا، کوئی کمی نہیں ہے۔ انسان کی تخلیق اتنی اچھی ہے کہ انسان بالکل یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اس سے اچھا ہوتا، بھئی اس سے اچھا ہوتا، وہ جانور پر ہاتھ رکھے کہ اس طرح اگر ہم ہوتے پھر کس طرح لگتے، ہے کوئی ایسا؟ انسان سے بڑھ کر اشرف المخلوقات ہے ہم، اس سے برابر اور ٹھیک پھر اور کیا ہو سکتا ہے؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا اسی طرح تمہیں بنا دیا اور جوڑ دیا، لیکن ایسا نہیں چھوڑا۔ کلا بل تکذبون بالدین، تم تو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے، لیکن بچ نہیں سکیں گے۔ ان علیکم لحافظین، تمہارے اوپر نگہبان کڑے ہیں، محافظ کڑے ہیں، تمہیں روز دیکھتے رہتے ہیں۔ کرامن کاتبین، بہت عزتی لوگ ہیں، شرف مند ہیں، لیکن وہ لکھنے والے ہیں، چھوڑیں گے نہیں، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب، وہ تمہارے محافظ ہے، تمہارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، محفوظ ہے، سیو ہے۔ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ جانتے ہیں، وہ کچھ جو تم عمل کرتے ہو۔ دوسری جگہ ہے اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، لکھنے والے ایک دائیں جانب بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، وہ لکھ رہے ہیں، عن الیمین وعن الشمال، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو کچھ بھی کہتا ہے، یلفظ، جو کچھ بھی تلفظ کرتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، ایک نگہبان وہاں تیار بیٹھا ہوا ہے، وہ لکھ رہا ہوتا ہے۔
خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان آیتوں کی تفسیر میں، فرماتے ہیں انسان رب نے تجھے پیدا فرمایا، بہت غور طلب بات ہے، فرمایا انسان رب نے تجھے پیدا فرمایا، تمہاری پرورش کی، کھلا نہیں چھوڑا، تمہارے اوپر اور تمہارے کندھوں پر 2 نگہبان اور محافظ بھی رکھ دیا، اور وہ تمہاری اچائی اور برائی سب لکھتے رہتے ہیں، اور یہ سب کے سب سیو ہوتے رہتے ہیں، اور جب تک تم زندہ رہے گا یہ چلتا رہے گا، جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا یہ قلم اور کاپی پھر لپیٹے جائیں گے، تم ان اعمال کو اپنے قبر میں لے جاؤ گے، پھر اٹھائے جاؤ گے تو یہی سارا کچھ تمہارے سامنے آئے گا، اچائی کو بھی جان لے گا اور برائی کو بھی جان لے گا، اس میں نہ کمی کی جائے گی نہ زیادتی کی جائے گی، پھر انسان تجھے کیا ہوا ہے کہ اپنے رب کا نافرمان؟ اور اس نے یہاں تک لکھا ہے کہ انسان تم اپنے نام اعمال کو دیکھ کر خود فیصلہ کر سکے گا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں۔ اس سے بڑھ کر پھر سمجھانے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول نجات کی کیا صورت ہے؟ آدمی عذاب آخرت سے کیسے بچ سکتا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک یہ ہے کہ زبان کو صحیح استعمال کرو، ہماری زبانیں بالکل غلط استعمال ہوتی ہیں، اور دوسرا فرمایا کہ بلا ضرورت گھر سے مت نکلو۔ اب یہ بات تو سمجھ نہیں آئے گی نا، بلا ضرورت وہ کون ہے جو بغیر ضرورت کے گھر سے نکلے؟ بہت یہ تو سمجھ نہیں آتا ہے نا، لیکن ان کو سمجھ آ جاتا ہے جو کہتے ہیں یار اراٹی تو سن تھنک مسن خان دس تھڑا کا دیر تو لو۔ اب تو بات سمجھ آ گئی نا، کان ہو رہی نا امور جاگا کا دیر تو لوگ نہ اڈا سے امور کانا تولی نہ بشمرے نہ سکتا کل مچ مرے، پھر وہاں وہ کچھ ہوتا ہے جو کچھ نہیں کرنا چاہیے، بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، یا یہ ہے کہ وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اب تو بات سمجھ آ گئی کہ نا، پیغمبر نے فرمایا بلا ضرورت نہ نکلو، اڈا بنا ہوا ہے، لوگ وہاں سارے دوست جمع ہوتے ہیں، تو وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا، وہاں سب کچھ ہوتا ہے مگر دینداری نہیں ہوتی، اور رب کی نافرمانی کے تمام اعمال کیے جاتے ہیں۔ فرمایا اپنی زبان کا خیال رکھو اور بلا ضرورت نہ نکلو۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنی زبان کا خیال رکھ کے ضمانت دے دے اور اپنی شرمگاہ کا ضمانت دے دے، میں پیغمبر اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ بلا ضرورت پیغمبر نے نہیں فرمایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان 2 چیزوں سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں، نہ زبان کی صحیح استعمال ہے، اللہ فضل فرما دے، اللہ نسلوں کو بچا دے، نہ کہ شرمگاہ کی صحیح استعمال ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں نجات کی ایک صورت یہ ہے کہ من صمت نجا، جو خاموش رہے گا وہ نجات پائے گا۔ ہمارے ہاں معاملہ بالکل الٹا ہے، ایک ایسی محفل نہیں ہے جس میں ہم وہ نہ بتائیں جو ہمارے دل میں ہے اور وہ زبان پر نہ آئے۔ ہم کیسے خوش چپ رہ سکیں گے؟ لوگ ہمیں بتا دیں گے یار اس کے پاس تو باتیں نہیں ہیں، اس کے پاس تو معلومات نہیں ہیں، سنی سنائی ساری باتیں بتا دیتے ہیں، خاموشی کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ فضائل صدقات میں حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو اگر خاموشی، اگر گفتگو کرنا چاندی ہے، گفتگو کرنا اگر چاندی ہے تو سمجھ جاؤ کہ خاموش رہنا سونا ہے۔ اب ظاہر بات ہے سونے اور چاندی کا تو قیمت ہمیں پتہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب کے سب سیو ہو رہے ہیں، جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں وہ سب کے سب محفوظ ہو رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہوا میں بکر رہے ہیں اور کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا بعد میں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا